الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگی والے نبی سے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے جو بہت بڑا مقام شکر ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی بہن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی راہ میں شکوے کرتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں اور عبادات کو ترک کر بیٹھتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نعمت حاصل ہو جائے، تھوڑی بہت جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق عطا فرما دے، ورنہ پھر اس طرح کی حرکتوں پر آ جاتے ہیں، یا پھر مطلب وہ حسرت کرتے ہیں غیر مسلمین کو دیکھ کر، یا چیٹر قسم کے لوگ، فراڈیہ قسم کے لوگ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت کی فراوانی دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کاش ایسا ہمیں ملتا، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ تو یہ تمام چیزیں مطلب ایک فطری تقاضا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی پریشانی پر صدمہ محسوس کرتا ہے اور کسی زیادہ نعمت والے کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر یہ مطلب ایک فطری تقاضے کے تحت ہے، غیر اختیاری طور پر ہے کہ آپ نے نگاہ ڈالی اور دل میں اس طرح آ گیا، یہ تو قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ارادتاً ایسا کریں تو قابل گرفت بھی ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا، آپ کی امت میں پیدا ہو جانا، وہ بھی مسلمان، وہ بھی اہل محبت میں سے، یہ اتنے بڑے انعام ہیں کہ یہاں پتہ نہیں چلے گا، آخرت میں معلوم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی عقائد کو بیان کر کے گویا کہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان عقائد کو اختیار کریں، ان پر اعتقاد رکھیں، ان باتوں کا یقین رکھیں۔ تو اگر ان باتوں کو ہم سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کریں تو الحمدللہ دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو اس سرداری کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا، یعنی ایک ہی وقت میں ایک جگہ موجود۔ جب ایک جگہ موجود ہوتے ہیں تو ایک ہی وقت میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اگر آواز پہنچانا ممکن ہو تو ایک ہی وقت میں آواز پہنچ سکتی ہے۔ اور اگر لوگ مختلف مقامات پر ہوں، کوئی 1000 میل دور ہے، کوئی 1,00,000 میل دور، کوئی کتنے 1000 میل دور، تو پھر یقینی سی بات ہے ایک ساتھ دیکھ نہیں سکتے اور ایک ساتھ آواز نہیں پہنچا سکتے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بزرگی ہے، سرداری ہے، آپ کا مقام وجاہت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی عطا سے ہی ہے، یہ سب لوگ ایک ساتھ نہ دیکھ سکے ہیں، کیونکہ جو سرکار سے پہلے تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ نہ دیکھ سکے۔ جو سرکار کے دور میں تھے ان میں سے بھی سب پورے دنیا تو نہیں آ گئی سرکار کے پاس، قریبی لوگوں نے ہی دیکھا، باقی محروم رہے، اور کچھ تو قریب رہ کر بھی پہچان نہیں سکے سرکار کو، اور کچھ ایسے تھے جو آپ کے زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے تھے، وہ بھی آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ لیکن بزرگی آپ کی ہے، اور یہ ضرور ہے کہ بعد میں آنے والے بہت سے لوگوں نے سنا اس بزرگی کے بارے میں، جیسے آپ اور ہم سنتے ہیں، لیکن بعد والے بہت سارے اس بزرگی کو سننے سے بھی محروم رہے۔ ہر انگریز کے پاس تو نبی کریم کی سیرت یا آپ کے واقعات یا آپ کے فضائل و کمالات پر مشتمل آیات یا احادیث نہیں پہنچ پاتی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ایک میدان قائم کیا جائے، ایک جگہ سب کو جمع کر دیا جائے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کو ظاہر کیا جائے، تاکہ سب اولون آخرون جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آئے ہیں، نبی کریم کو دیکھیں، پہچانیں، آپ کے مقام کو تسلیم کریں۔ اس لیے بعض بزرگوں نے اس طرح شعر بھی کہہ دیے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں عشق کی زبان میں کہ میدان محشر کا اصل مقصود کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پتہ تھا کون کیا کیا کرے گا۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اور اسی لیے تیزی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہی کہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، کچھ لوگ گزر گئے تھے، کچھ موجود تھے، کچھ بعد میں آنے والے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بزرگی کو نہ دیکھا نہ پہچانا، اس سے محروم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے جنت میں داخلے سے پہلے اور دوزخیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور وجاہت کو دیکھیں اور اس کا اعتراف کریں۔ تو فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ جو یہ محشر کی محفل قائم ہوگی اس کو منعقد کرنے کا صرف اتنا ہی سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور واقعی ایسا ہوگا۔ آپ نے یہ حدیث سن لی تھی، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ لوگ پریشان ہو کر مختلف نبیوں کے پاس جا کر سفارش کریں گے، یعنی گزارش سفارش کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں، اور یہ حساب کتاب کا سلسلہ کچھ شروع ہو، لیکن ہر نبی منع کرے گا کہ نہیں، یہ منصب میرے پاس نہیں ہے۔ انہیں اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایسی بات یاد آئے گی جس کی بنا پر وہ سمجھیں گے کہ آج میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ان لوگوں کی شفاعت کروں۔ ہر ایک آگے بھیجتا رہے گا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، تو اس کو بھی بزرگوں نے فرمایا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اذهبوا جاؤ تم، الی غیری میرے غیر کی طرف، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، انا مانے میں، لہا مانے اس شفاعت کے لیے۔ گویا کہ دیگر نبی تو کہیں گے میرے غیر کی طرف جاؤ، غیر کی طرف جاؤ، لیکن جب نبی کریم کے پاس آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل بے بسی کا کوئی مظاہرہ کریں اور کہیں کہ بھائی میں تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہوں، آج اللہ کی بارگاہ میں کون بول سکتا ہے، جب بڑے بڑے نبی نہیں کر سکے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں خود ہی دعا کرتے رہو ڈائریکٹ۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ گویا کہ لوگوں کو کی درخواست پر سرکار اسے قبول فرماتے ہوئے اللہ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ثابت فرمائیں گے کہ ہاں اب تم صحیح مقام پر آ گئے ہو۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کی ہمت کر سکتا ہے اللہ کی ہی عطا سے تو وہ میں ہوں، اور سرکار سجدہ ریز ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو اب آپ سوچئے، جو نبی، پچھلے سارے نبی ہیں اور یہ سفارش کروانوں میں ہر امت کے لوگ ہوں گے، لیکن ان کے نبی بھی منع کر رہے ہیں، نہیں بھائی ہم نہیں، لیکن آپ کے میرے نبی کیا کہتے ہیں، میں ہوں شفاعت کے لیے، اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو کس قدر ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یعنی طبیعت وجد میں آ جائے، عالم وجد میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نکموں کو اتنے گناہ اور خطائیں کرنے کے باوجود، وہ جانتا تھا کہ کون، اور جانتا ہے کہ کون کیا کیا کارنامے کرے گا، مجھ سے کیا کیا گناہ ہوں گے یا آپ سے کیا ہوں گے، کیا خطائیں ہوں گی، اللہ اب بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے تک کسی بھی امت میں نہیں بھیجا، ہمیں بعد میں پیدا کیا۔ یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بزرگی ہے جو ہم نے بغیر محنت کے فقط اللہ کے فضل سے حاصل کی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو اس سرداری کی وجہ کیا ہوگی؟ اور پھر وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا کہ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی پکار سنا سکے گا۔ سورج ان کے قریب ہوگا، لوگوں کو غم اور بے چینی اس حد تک پہنچے گی کہ ان کی طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی، ایسی شدید حالت۔ پس لوگ کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جس تکلیف سے دوچار ہو وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا تم ایسا شخص نہیں دیکھتے یا ایسے شخص کو نہیں جانتے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے؟ اب دیکھیں اب کیا ہوگا، سفارش کرے پوچھیں گے تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے والد آدم علیہ السلام ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی کھڑا ہو کر نہیں کہے گا کہ نہ بھائی وسیلہ حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو بھائی، چھوڑو، کون جائے نبیوں کے پاس، مخلوق کے پاس کیوں جائیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی ان کی ہدایات کی روشنی میں، ان کی تربیت کی روشنی میں،
اور ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ان کی دعاؤں کو اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا، اپنی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ اور سبب بنائے، تو بھائی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوگا۔ اب دیکھیں نا، لوگ جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق موجود ہے، تو اب لوگ اللہ سے تو پہلے بھی کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کرم فرما، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں، تو پھر وہی چیز ذہن میں آئے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جاؤ اللہ کے نیک بندوں اور محبوبوں کی بارگاہ میں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، تو پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف کیسی متوجہ ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ گئے ہیں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کی ہے، تو یہ گئے وہاں پر، آدم علیہ السلام انکار فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا تھا اجتہادی خطا کے تحت، تو آج میں سفارش نہیں کروں گا، تم نوح کے پاس جاؤ۔ پھر یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی اسی طریقے سے منع فرمائیں گے اور اپنا ایک مسئلہ ذکر کر دیں گے جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے کچھ اعذار بیان کر کے کہیں گے کہ آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہاں پہنچیں گے، وہ بھی اسی طرح اپنا عذر بیان کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے۔ اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے، ہم یہیں سے لے لیتے ہیں کہ اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا اور اس کی طرف سے پھونکی گئی روح ہیں، یعنی آپ کی روح براہ راست اللہ تعالیٰ نے جسم اقدس میں ڈالی ہے اور آپ نے گہوارے میں یعنی جھولے میں لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ اتنے کمال ذکر کر کے کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے، کیا آپ ہماری وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اظہار فرمائیں گے کہ میرا رب آج اتنے غضب میں ہے کہ اس جیسا غضبناک نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی قصور کا ذکر نہیں فرمائیں گے، لیکن فرمائیں گے کہ میں نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور پھر کہیں گے تم ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے اور یوں کہیں گے، گویا کہ دیکھیں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام کہیں گے یہ منصب ہمارے پاس نہیں، آگے جاؤ۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اللہ نے دل میں الہام ڈالا نا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی طرف جاؤ، پھر وہ بھیجیں گے نوح علیہ السلام کی طرف، ایک بندے کے پاس گئے، اگر معاذ اللہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر اخروی معاملات میں بہتری کے لیے اس سے گزارش کرنا یہ ناجائز ہوتا، تو ایک دفعہ میدان محشر میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناجائز ہوا، پھر نبی نے بھیج دیا دوسرے نبی کی طرف، نبی نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم ہمارے پاس کیوں آ گئے ہو؟ ارے بھائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ سننے والا ہے، وسیلہ کیوں قائم کر رہے ہو؟ وسیلے قائم نہیں کرو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کو وسیلہ ناپسند ہے۔ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اسی بات یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے محبوب بندوں کے پاس ان کے وسیلے سے اللہ کی رحمت کو طلب کیا جائے تو کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، نوح علیہ السلام کا عقیدہ بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تم ہمارے پاس کیوں آ گئے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے، آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں نا، یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ جائیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا، جاؤ اس سے جا کے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مانگو، نہیں، وہ بھی بھیجیں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی اسی عقیدے کے حامل ہوں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں توحید کا درس لے کر آئے، جنہوں نے ہمیں شرک، کفر اور اسلام کی معرفت بخشی، جو ہمیں شرک اور کفر سے شدید نفرت کا درس دیتے رہے ہیں، وہ نبی بھی یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی دیگر انبیاء نے ہو سکتا ہے خوف کے تحت اور اس ماحول سے ہیبت زدہ ہو کر تمہیں ایسے مشورے دے دیے ہوں، لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ مخلوق کے پاس نہیں آنا چاہیے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے سفارش کرو، خود ہی دعا کرو، دعا بہترین سفارشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ نہیں،
بلکہ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ تو پہلے اللہ سے دعا کر رہے تھے، میں نے آپ کو سمجھایا، اب وہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے نبیوں کے پاس، اور جب سرکار کے پاس آئے ہیں تو سرکار نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے، توحید کا درس دینا شروع نہیں کیا ہے، انہیں ملامت نہیں کی ہے کہ تم شرک کی طرف آ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ایک مخلوق کی طرف آ رہے ہو، نہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کام کرے تو شرک میں کیسے مبتلا ہوگا؟ اللہ کی تو مشیت یہ ہے، دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ اپنے محبوبہ کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست عطا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں دے گا، اب اس کا قاعدہ قانون یہ بن گیا، نہیں، وہ سب عطا فرمانے پہ قادر ہے، لیکن غیر محتاج ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے پاس بھیجنا یا لوگوں کا آنا پسند فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت معروف ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ معطی، ایک روایت میں واللہ المعطی ہے، یہ الفاظ ہیں کہ میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتیں براہ راست بندوں کو دینے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے محبوبوں کے ذریعے بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کتنے واضح فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، ان لوگوں سے فرمائیے کہ اگر تم گناہ وغیرہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، یہ نہیں کہا کہ پھر میری بارگاہ میں آ جائیں، وضو کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، مجھ سے استغفار کریں، ڈائریکٹ نہیں۔ اس آیت میں کتنا پیارا سبق سکھایا کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، واستغفر اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ ہے وہ وسیلے جو اللہ تعالیٰ نے محبوبوں کے قائم کیے ہیں، جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔